عزیزوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ بدنصیب کی داستان پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس میں پہلا ہے ابلیس ملعون اعظم۔ ابلیس ایک بڑے مرتبے کا جن تھا، وہ اللہ کو مانتا تھا، وہ اللہ کو ایک مانتا تھا، وہ اللہ کے سخت عذاب سے واقف تھا، وہ جنت میں رہ چکا تھا، اللہ سے باتیں کر چکا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کا ایمان کس درجے کا رہا ہوگا، لیکن یہ دنیا کا سب سے بڑا عبرتناک واقعہ ہے کہ وہی ابلیس دنیا جہان کے بدنصیبوں میں سے سب سے بڑھ کر بدنصیب نکلا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رہیں اور ایمان کی سلامتی ہی کے ساتھ مریں، ان کے لیے ابلیس کے عبرتناک واقعے میں بڑی نصیحتیں ہیں۔ قرآن مجید میں اس بدنصیب کا حال جگہ جگہ بیان ہوا ہے، جو اس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے فرما دیا تھا کہ میں جلد ہی مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، انسان کو میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، تو جب میں اس کو بناؤں اور سنوار لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب اسے سجدہ کریں۔ یہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، سب کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ ابلیس کے سوا سب نے آدم کو سجدہ کیا۔ ابلیس جنوں میں سے تھا اور وہ آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی پر ناراض ہوا، فرمایا تو نے میرے حکم کو کیوں ٹالا، آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ بولا اے اللہ، میں اسے سجدہ کیوں کرتا جبکہ میں اس سے بہتر ہوں؟ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے بنایا۔ اب یہیں پر دیکھ لیجئے، ابلیس کو یہ غرور ہو گیا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ وہاں پر اسے یہ خیال کرنا چاہیے تھا کہ یہ کس کا حکم ہے۔ تو دوستو، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ابلیس کے اس جواب میں غرور تھا۔ اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں۔ غرور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ابلیس سے ناراض ہو گیا۔ ناراض ہو کر فرمایا اچھا تو نکل جا میری اس جنت سے، تو اس لائق نہیں ہے کہ یہاں رہ کر گھمنڈ کرے، دور ہو یہاں سے، تو واقعی ان میں سے ہے جو ذلیل و خوار ہیں۔ ابلیس کو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض دیکھ جھٹ سجدے میں گر جاتا اور اپنی غلطی کی معافی مانگتا، لیکن اس بدنصیب نے ایسا نہیں کیا۔ اسے آدم سے حسد پیدا ہو گیا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے آدم کو یہ بڑائی کیوں دی گئی۔ وہ اپنے گھمنڈ میں چور اور اندھا ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بری طرح پھٹکار دیا، اپنی جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا، تو وہ اللہ کی رحمت ہی سے مایوس ہو گیا۔ کسی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتا، توبہ کرتا۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان اور رحیم اور توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ ضرور سے معاف کر دیتا، مگر حسد، غرور اور مایوسی کی وجہ سے ابلیس کی عقل پر پتھر پڑ گئے تھے۔ توبہ کرنے کے بجائے اس نے اللہ تعالیٰ کو بڑی ڈھٹائی سے جواب دیا، بولا تو خود مجھے ذلیل و خوار کرنا چاہتا تھا، اسی لیے تو نے آدم کو یہ بڑائی دی، تو نے میری راہ میں روڑا اٹکایا۔ اچھا تو اب میں ایسا ضرور کروں گا کہ جس کو تو نے یہ بڑائی دی، میں اس کی جڑ بنیاد اکھاڑ پھینکوں گا، میں تو ڈوبا ہی اسے بھی لے ڈوبوں گا۔ میں اس کے ایمان کے پر آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے حملہ کروں گا، دیکھ لینا میں اسے بھی تیری رحمت سے دور ہٹا دوں گا۔ بہت تھوڑے انسان میری عزت سے بچ سکیں گے۔ ابلیس کی اس ڈھٹائی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دور ہو اے ملعون، اور سن، آدم کی اولاد میں سے جو تیرے کہے پہ چلے گا وہ تیرا ساتھی ہوگا، اور جو تیرے سارے ساتھیوں سے جہم اور میں
تیرے سارے ساتھیوں سے جہنم کو بھروں گا، لیکن تو یہ بھی یاد رکھ تو میرے مخلص بندوں کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا۔ ان کا نگراں اور سرپرست میں خود ہوں۔ ابلیس ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دے دیا گیا، اس کا انجام بھی اسے بتا دیا گیا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ جو ابلیس کی پیروی کرے گا اس کا انجام بھی ابلیس کے ساتھ ہوگا، اور اس کے ساتھیوں کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ ہم نے جب اس واقعہ کو قرآن مجید میں پڑھا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ کوئی ایسا ہی بلند مرتبے والا اور اس کا ایمان اونچے سے اونچے درجے کا کیوں نہ ہو، لیکن اسے اللہ کے سامنے عاجزی ہی اختیار کرتے رہنا چاہیے، غرور سے بچنا چاہیے، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے۔ معلوم نہیں دوسرے لمحے کیا ہو، نیز یہ کہ کتنی ہی بڑی غلطی ہو اور کیسا ہی بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، معاف کرنے والا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ اللہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنے والا ہے، شرط یہ ہے کہ کوئی اللہ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے اور توبہ استغفار سے منہ نہ موڑے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔